یقیناً تم ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی بہکایا جاتا ہے جو حق سے پھیر دیا گیا ہو۔ مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں پڑے ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا جس روز یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے عذاب کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور سحر کے وقت میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مال میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی آپ کو پہنچی ہے۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، انہوں نے کہا آپ کو بھی سلام ہے، کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں۔ پھر یعنی ابراہیم چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا لائے اور اسے ان کے قریب رکھا اور کہا آپ حضرات کھاتے نہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرے، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور انہیں ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر ان کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ۔ ابراہیم نے کہا اے بھیجے ہوئے فرشتوں، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں، جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ پھر ہم نے ان سب مومن لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں، جب ہم نے اسے کھلی دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس